جی بیٹا کھڑا ہو جاؤ. السلام علیکم سر، میرا نام مناہل رخشانی ہے اور میں BSIR کی اسٹوڈنٹ ہوں بیوٹم سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ ٹیلنٹڈ لوگ بھی بہت ہیں، اور کمیونیکیشن سکلز کی اگر بات کی جائے تو ہماری یونیورسٹی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ان کی اسپیچ سے بہت متاثر ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہی ہوں. تو سر ان اسٹوڈنٹس کا جو ٹیلنٹ ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ سر یہ 4 سال کی ڈگری لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اور کسی بھی جاب کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کسی بزنس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پیسے ملے، وہ کمائیں. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم جو کہ ہمیں پرووائڈ کیا جائے ایز یوتھ کے، جس میں ہم اپنا اوپینین دے سکیں ڈیسیجن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں، ان سب میں. سر میرا یہ سوال ہے. تھینک یو. میں آپ کے ساتھ اگری کرتی ہوئے، دیکھیں جب تک کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوگی، انڈسٹریز کے ساتھ جو ہے نا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لنکیجز نہیں ڈیولپ ہوں گے. ہمیں کتنے مولوی چاہیے، مسجدیں کتنی ہیں، اور کتنے امام چاہیے، کتنے نرسز چاہیے، کتنے ٹیچرز چاہیے، سو آن اینڈ سو فورتھ. ابھی بڑے ہیپ ہیزرڈ انداز میں انڈیویجول کریئر چوزنگ ہے. آپ کو گھر میں والد نے کہہ دیا کہ بیٹا تم ڈاکٹر بنو گی، تو وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ڈاکٹر کا پوٹینشیل میڈیسن کا کتنا ہے کتنا نہیں ہے، وہ سارا پریشر موجود ہے ڈاکٹر بنانے میں، کسی کو نرس بنانے میں، کسی کو انجینئر بنانے میں، مختلف وہ جو موجود ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پر صوبائی حکومتوں سے بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ مختلف یونیورسٹیز میں انٹروڈیوس کرائی جائے اور ان کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کیا جائے، صرف ڈومیسٹک انڈسٹری کے ساتھ نہیں، جو اپرچونیٹیز ریجن میں کریٹ ہو رہی ہیں. 3 سے 4 ٹریلین ڈالر کی صرف کنسٹرکشن ہو رہی ہے سعودی عربیہ میں. اب اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک ریکوائرڈ اسکل کی ڈیمانڈ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے وہاں سے اپنے ادارے بھجوائے ہیں جو یہاں سرٹیفیکیشن کریں گے، بتائیں گے کہ ہمیں کس قسم کے لوگ چاہیے. لیکن ہماری جانب سے جو ہے نا وہ کوتاہی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے. ابھی ہم نے یہ سب کچھ انوگریٹ کیا ہے. نیفٹیک بہت کم کام کر رہی ہے ابھی تک. کوئی جو ہماری خواہش ہے یا جو ہماری ضرورت ہے، جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطابق نہیں کر رہی ہے. اس پہ فوکس کرنا ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو آنے والی حکومت ہوگی، میں آپ سارے لوگ یہ تو کم سے کم کر سکیں گے کہ اپنی آوازیں بلند کرتے رہیں. چلے جائیں گے، لیکن رائٹ کائنڈ آف کوشچنز کرنا جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ کام ہے. صرف سوال کرنے کا حق جو ہے نا وہ محض آپ کو پریولیج تو دے دیتا ہے لیکن سکسیس نہیں دیتا. سکسیس جو ہے نا وہ رائٹ کائنڈ آف کوشچن دیتا ہے. پریولیج آپ کے پاس ہوگا، آپ کسی قسم کا بھی سوال کر سکتے ہیں، اس غلاظت سے بھی بڑا سوال کر سکتے ہیں، مفید انداز میں بھی کر سکتے ہیں. یہ چوائس آپ کی ہے، وہ آپ کی پہچان بناتا ہے کہ what do you stand for and what you are actually. تو رائٹ کائنڈ آف کوشچنس تو ایٹ لیسٹ ہم ریز کریں گے اور یہ کرتے رہنا چاہیے. جی This is me Rita from سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی. میرا کویشچن یہ تھا کہ مطلب اسپیسیفک لوگوں کے بارے میں ہے کہ پیور کارڈ ہولڈرس ہے کہ افغان سٹیزن، مطلب وہ لوگ بہت ہارڈشپس اور ڈیفیکلٹیز مطلب فیس کر کے یونیورسٹی لیول میں جب انٹر ہوتے ہیں، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان لوگوں کا مطلب فیوچر ڈیفائن نہیں ہے، وہ اسٹریس میں ہے. تو آپ کو مطلب آپ کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں افغان اس میں یونیورسٹیز میں، ہاں پیور کارڈ ہولڈرس. اچھا، یہ بار بار ہم اس کو ایکسپلین کرتے آ رہے ہیں، پھر کریں گے، دوبارہ کریں گے، پھر پوچھا جائے گا، پھر بتائیں گے. بائی دا وے پرسوں ترسوں میں نے ٹیلی گراف میں میرا ایک اوپینین بھی اس پہ پبلش ہوا ہے، اف یو گیٹ اے چانس ٹو ریڈ دیٹ. دیکھیے بیٹا، 3 قسم کے یا 4 قسم کے لوگ ہیں جو افغان نیشنلز ہیں. ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو کہ پیور کارڈ والے ہیں یا رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں. ان میں سے ایک بندے کو بھی ہم واپس نہیں بھیج رہے، ناٹ اے سنگل انڈیویجول. پھر 3-4 دہائیوں میں مختلف ویوز افغانز کی یہاں پر ہیں. آپ افغان ہیں خود؟ کہاں کی ہو آپ بیٹا؟ مطلب پیور کارڈ ہولڈر ہوں اور یونیورسٹی میں انرول ہوں. ہاں، افغانستان میں کہاں کی ہو؟ غزنی سے. اچھا، ماشاء اللہ. ہزارگی بولتی ہو پشتو؟ اچھا ٹھیک ہے. بامیان سے ہو؟
غزنی سے. ایک تو افغانس ہمارے لیے اتنے ہی محترم ہیں جتنا کوئی بھی ہمسایہ اور بھائی ہو سکتا ہے. ہمارے لیے وہ انتہائی رسپیکٹیبل ہیں. انہوں نے مختلف ادوار میں جنگیں دیکھی ہیں, متاثر ہوئے ہیں, ان کی فیملیز متاثر ہوئی ہے. وہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ مائیگریٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, نہ کوئی خوشی سے کرتا ہے. ہیونگ سیڈ دس, پاکستان کے اپنے مسائل ہیں. پاکستان افغانوں کے لیے ایک ہوسٹ ملک رہا ہے لگ بھگ 5 دہائیوں تک, مور اور لیس 40 سے 50 لاکھ افراد کے لیے, جہاں باقی دنیا نے شاید اتنا کھلے دل کا مظاہرہ نہیں کیا جو پاکستان نے کیا. اب 40 سال 50 سال کے بعد ہمیں اپنے کرائم میں بھی مسائل ہیں, ہمیں ٹیررزم کے بھی مسائل ہیں, ہمارے اپنے جو ریسورسز ہیں جو کہ ہم اپنے بچوں کے تعلیم پہ, صحت پہ, سڑک پہ انویسٹ کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی ہمارے لیے لمیٹیشنز ہیں ہماری. اس پورے پیرائے میں جب ہم نے ان کی کیٹیگریز دیکھی, اس میں جو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز تھے, گو کہ وی آر ناٹ سگنیٹری ٹو دا 1951 جنیوا کنونشنز پروٹوکالز ویزاوی ریفیوجیز. ہم 1951 جنیوا کنونشن کو ہم نے سائن کیا ہے, اس کے پھر ایڈیشنل پروٹوکالز ہیں. جو ریفیوجیز سے ریلیٹڈ پروٹوکال ہے وہ ہم اس کے سگنیٹریز نہیں ہیں, لیکن ہمارا ایک ٹرائپیٹرائٹ ارینجمنٹ تھی ود UNHCR, ہم اور اس کے تحت وی ابائڈ بائی دیٹ, اور ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. دوسری کیٹیگری آتی ہے, لیٹ سپوز TTA کے لوگ تھے جو کہ اس وقت 2000 کی دہائی میں افغان ریپبلک حکومت سے بھاگ کے ادھر آئے تھے. آج وہ حکومت میں چلے گئے, اور جو ریپبلک کے لوگ تھے وہ اس طرف آ گئے. تو کیا ان لوگوں کو ہم واپس بھیجیں گے؟ ان کو بھی ہم نہیں بھیجیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو ہم نے وہاں واپس بھیجا, ان کی جان کو خطرہ ہے, وہ مارے جا سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ مارے جائیں, لیکن ایک آسپیکٹ اس کا ہے, خطرہ موجود ہے کہ مارے جا سکتے ہیں. ان میں سے 1 سوا لاکھ ایسے لوگ ہیں جو مغربی ممالک ان کو اپنے ساتھ اپنے امیگریشن کروا کے سیٹل کروانا چاہتی ہے. یورپین ممالک ہیں, امریکہ ہے, کینیڈا ہے. ہم ان کی معاونت کر رہے ہیں, اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں. یہاں پہ ٹیمپریری سٹیز ان کو ہم نے دی ہوئی ہیں. وہ پورے پروسیس میں جو ڈپلومیٹس ہمارے ساتھ انگیج ہوتے ہیں, ہم ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں. اب تیسری ایک کیٹیگری آ جاتی ہے جو کہ نان ڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں, جن کے پاس یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے, نہ انہوں نے اپنے آپ کو ایز افغان ریفیوجی رجسٹر کیا ہوا ہے, وہ سسٹم کو ابیوز کر رہا ہے. میں کوئی یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں کہ وہ تمام کے تمام کرمنل ہیں, نو, ایسا نہیں ہوگا. مجھے پتہ نہیں ہے. مجھے یہ پتہ ہونا, ابھی آپ تمام لوگوں کے یہاں پہ نام ہمیں پتہ ہے, بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہے, کیا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن اگر اس ہال میں مجھے کسی کا بھی نہ پتہ ہو تو مجھ میں اور اندھے میں کوئی فرق ہے؟ تو حکومت ان لوگوں کے حوالے سے اندھی ہے, بلائنڈ ہے, اسے کچھ نہیں پتہ. اب یہ پتہ کرانے کے لیے ہم نے یہ پالیسی انٹروڈیوس کی کہ ان کو واپس جانا ہوگا. ان کو واپس جانے سے بھی دوبارہ ہم یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے ان پہ پرپیچول بین نہیں لگایا کہ جناب آپ اپنا تھم امپریشن دے دیں اور آج کے بعد آپ نے پاکستان میں انٹر نہیں ہونا. ہم تو ان کو یہ انکریج کر رہے ہیں کہ آپ جائیں, اپنے ملک سے اپنا ٹریول ڈاکومنٹ پاسپورٹ کی صورت میں وہ ایشو کروائیں. ہمارے مشن میں مثال